اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ستجدون آخرین ان قریب دوسری جماعت کو پائیں گے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں آ جائیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی قوم سے بھی امن میں آ جائیں۔ کلما ردوا الی الفتنہ، جب کبھی لٹایا جائے ان کو فتنے کی طرف تو ارکسوا فیہا، تو وہ اس میں پڑ جاتے ہیں۔ فإن لم يعتزلوکم، بس اگر وہ تم سے یکسو نہ ہو، ویلقوا الیکم السلام، اور نہ ہی تمہارے اوپر سلو پیش کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ وہ تمہارے اوپر سے ہاتھ روکیں، تو فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، تو بس ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پالو، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی لوگ ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ان لوگوں پر کھلی دلیل دے دی ہے۔ چنانچہ پچھلے گزشتہ 2 درسوں میں 2 گروہوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ اس میں ایک گروہ کے بارے میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کو پکڑو اور قتل کرو، پھر دوسرے گروہ کے بارے میں فرمایا جنہوں نے صلح کر لی تھی ان کے ساتھ آپ نے قتال نہیں کرنا۔ یہاں پہ ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے، تو اس میں بنی اسد اور بنی غطفان کا تذکرہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں جب آئے تو یہ صلح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ظاہر کیا کہ ہم یہ جو لڑائی ہوتی ہے قوموں کے درمیان، ہم اس سے امن میں آنا چاہتے ہیں، آپ بھی نہ لڑیں، خود ہم اپنی قوموں سے بھی طاقت ہے کہ وہ بھی نہ لڑیں۔ لیکن ان کے اندر یہ تھا کہ جب یہ اپنے لوگوں کی طرف واپس آتے اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نعوذ باللہ ہم مسلمان نہیں ہوئے، ایمان بھی لے آئے وہاں پہ نبی علیہ السلام کے سامنے، لیکن جب اپنی قوم کے پاس واپس آتے، اپنے لوگوں میں واپس آتے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان نہیں لائے، تو نعوذ باللہ 2 جانوروں کے نام بولتے اور کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لے کے آئے۔ تو پھر جب کبھی کوئی اس قبیلہ ان کو لڑائی کی دعوت دیتا تو فوراً لڑائی میں شامل ہو جاتا۔ تو اس کا تذکرہ اللہ نے کیا کلما ردوا الی الفتنہ، جب کبھی ان کو دوبارہ بلاتے فتنے کی طرف یعنی لڑائی کی طرف تو فوراً ارکسوا فیہا، اس میں داخل ہو جاتے، یعنی بظاہر ظاہر کرتے تھے کہ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن جب ان کو تھوڑا سا کہیں سے یہ ملتا کہ فلاں قبیلہ لڑائی کے لیے تیار ہے تو اس کے ساتھ مل جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ تمہارے اوپر صلح بھی پیش نہیں کرتے اور اپنے ہاتھ بھی لڑنے سے تم سے نہیں روکتے، تو اس گروہ کے بارے میں بھی تمہیں اللہ کا حکم ہے کہ ان کو قیدی بناؤ، وقتلوہم، اور ان کو قتل کرو، حیث ثقفتم، جہاں کہیں تم ان کو دیکھو۔ پھر آگے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تمہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے، ان کے ساتھ تم کھل کر جہاد اور لڑائی کر سکتے ہو۔ تو گویا 3 گروہ تھے، تینوں گروہوں کا جو ہے 3 حکم بیان فرمائے۔ پہلے اور دوسرے گروہ کے بارے میں ایک ہی حکم ہے کہ ان کو قید بھی کر لو اور قتل بھی کر لو اور جہاں کہیں دیکھو جہاد کرو ان کے ساتھ۔ لیکن جو درمیان والا گروہ تھا اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا یہ صحیح صلح کے لیے آئے ہیں، تو جب تک یہ معاہدے میں قائم رہتے ہیں تو آپ نے ان سے جہاد نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام مجید صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔